Assalamualaikum. Dear guys, today my topic is decentralization, its importance and difference between delegation and decentralization. ये सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट है. अगर पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, अगर डिसीजन लेने की जो जो पावर है ना, अगर वो सिर्फ सेंटर के पास हो, सेंटर में एक आदमी भी हो सकता है, सेंटर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठे 5-8 आदमी भी हो सकते हैं, अगर उन्हीं के पास सारे बिजनेस के मुतालिक डिसीजन लेने की अथॉरिटी हो, इसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. अगर सारा कुछ प्राइम मिनिस्टर ही फैसला लेगा तमाम मुल्क के मुतालिक, इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. और अगर ये मिनिस्टर्स अपने अपने महकूमों में अलग करें और प्राइम मिनिस्टर के पास इम्पोर्टेंट ही डिसीजन लेने, किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए के मुतालिक डिसीजन लेने की अथॉरिटी हो, तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. इसी तरीके बिजनेस में होता है, वहाँ मुख्तलिफ लेवल्स पर ऑफिसर्स बैठते हैं. सबसे ऊपर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद मिडल लेवल में, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो जब हम अथॉरिटी को तमाम लेवलों में डिस्पर्स करते हैं, बांटते हैं, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं ऑफ अथॉरिटी. तो डिसेंट्रलाइजेशन सारी अथॉरिटी, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तमाम लेवल्स पर, जो भी ऑफिसर्स बैठे हैं उनमें, सिवाय उस काम के या उन काम के मुतालिक जो कि मुकम्मल तौर पर ज़रूरी है कि हम सेंटर में ही इसका फैसला करें या सुपीरियर ही इसका फैसला करे. डिपार्टमेंटल या लोअर लेवल वो नहीं कर सकते हैं. ठीक. तो इस डिसेंट्रलाइजेशन में पावर्स जो है ना, इसमें नंबर ऑफ सेंटर्स, पहले तो हो गया टॉप लेवल, हो गया एक सेंटर, फिर मिडल लेवल दूसरा सेंटर, फिर लोअर लेवल तीसरा सेंटर, और लेवल इन ये तो 3 मेजर हैं. फिर इसमें फर्दर सब डिवीजन होता है, छोटे छोटे. तो नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ टेकिंग डिसीजन ये बढ़ते हैं मैनेजर्स में, क्योंकि आधे मिडिल लेवल में मैनेजर्स होते हैं, आधे लोअर लेवल में. ये एक मिडिल लेवल में नहीं होता है, बहुत होते हैं लोअर लेवल में, ऐसे मिडिल लेवल में. तो ये सेंटर्स ये बढ़ते हैं टेकिंग डिसीजंस. फिर इंपॉर्टेंस, ये क्यों ज़रूरी है डिसेंट्रलाइजेशन? सीधी बात है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तमाम मुल्क के तमाम काम के मतलब फैसला नहीं ले सकते. इंसान है, ये अल्लाह ही है, बस वो हर काम के मतलब फैसला, वो तो ताकतवर है, इंसान कमज़ोर है. तो हम जब डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, इससे इनिशिएटिव डेवलप होता है, तरक्की करता है सबऑर्डिनेट. वो क्या इनिशिएटिव? आपको ऐसे एक मिसाल से इनिशिएटिव समझ में आता है. जब बच्चा छोटा होता है तो बाप उसको गाइड करता है, ये खाओ, इधर चलो, उसके साथ बात कर लो, ऐसे करना है, ऐसे पहनना है, स्कूल जाना है. लेकिन जब वो बड़ा बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल ही टेक्स एडमिशन इन दिल्ली, क्या उसको हर कदम पर बाप गाइड करता है? आप बोलेंगे नहीं. तो क्यों? उसमें अपने आप फैसला करने की कुव्वत और फिर अमल करने की कुव्वत पैदा हो चुकी है. वो अपने तौर पर अब फैसला कर सकता है और अमल कर सकता है, उसको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता. इसको कहते हैं इनिशिएटिव. इनिशिएटिव क्या हो गया? जो सिचुएशन आई उसमें फैसला करना, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, कौन सा अमल करूं, दूसरे के इंतज़ार के बगैर. तो जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो इससे तरक्की आहिस्ता आहिस्ता करके इनिशिएटिव एमंग सबॉर्डिनेट, जो सबॉर्डिनेट्स उनमें डेवलप होता है इनिशिएटिव. खुद अपने तौर पर फैसला लेते हैं, अमल करते हैं किसी को इंतजार करे बगैर. तो इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस. इससे क्या होता है? उनमें कॉन्फिडेंस, हम हैं कुछ, हम कुछ कर सकते हैं, एतमाद बढ़ता है उनमें. बिकॉज द सबॉर्डिनेट्स आर गिवन फ्रीडम, उनको तो फ्रीडम दी जाती है टू टेक
دیئر اون ڈیسیجنز، وہ خود فیصلہ لے سکتے بزنس کے متعلق، جس فیلڈ میں وہ ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں وہ ہے. کوئک اینڈ بیٹر ڈیسیجنز، کوئک بھی اور بیٹر بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں. دیکھو یہ کہتے ہیں، شاید یہ پروورب ہے، یوزر نوز وائر دا شو پچس. جس نے جوتا پہنا ہے اس کو پتا ہے یہ چبھتا کہاں ہے، یہ چبھا، یہ سوئی زانا. جو لوور لیول میں ہوں گے ان کو پتا ہے وقتی طور پر ہم نے بزنس کو بیٹر کرنے کے لیے کون سا فیصلہ کرنے. ٹاپ لیول کہاں ان کو کہاں پتا ہوگا. اس لیے کوئک دا برڈن آف مینیجرل ڈیسیجنز ڈز ناٹ لائی آن اے فیو انڈیویجول. یہ صرف ٹاپ مینجمنٹ پر نہیں رہتی ہے. ٹاپ مینجمنٹ ایک بھی ہو سکتا ہے، بہت بھی ہو سکتے ہیں، وہ انہیں پر وہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے مینیجرل ڈیسیجنز کی. یہ تو شیئر ہوتی ہے نا مختلف انسانوں میں، حصہ مطلب بانٹ دی جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، بیٹر بھی ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور کوئک بھی ہوتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ ان کا انتظار کرنا نہیں پڑتا کسی کو. ریلیوز دا ٹاپ ایگزیکٹو فرام ایکسیس ورک لوڈ. جو ٹاپ لیول بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں ان میں وہ تو مطلب وہ لوڈ کم ہوتا ہے اس طریقے، جب وہ ڈیسنٹرلائز پاور کو کرتے ہیں تو جب وہ کسی نچلے آفیسرز کو دیتے ہیں پاور آف ٹیکنگ ڈیسیجنز ان دیئر اون فیلڈز، کم ہوتا ہے ان کا ورک لوڈ. اور ان سے کیا ہو جاتا ہے، وہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. وہ زیادہ اپنا وہ توجہ کس کی طرف دے سکتے، کنسنٹریٹ وہ توجہ دینا کس کا، ایکسپینشن آف بزنس، کہ ہمارا بزنس کیسے ترقی کرے، بڑھ جائے، ہمارا سیل کیسے بڑھ جائے، اور اس سے ملازموں کا بھی فائدہ ہوگا، بزنس کا بھی فائدہ ہوگا. چوتھا، مینیجرل ڈیولپمنٹ. یہ کیوں ضروری ہے، بہت جو امپلائیز ہیں ان کو فریڈم دی جاتی ہے کہ آپ ڈیسیجن لے لو. جو بھی سچویشن، مشکل سچویشن آپ کو آئے گی اس میں خود سوچو اور خود فیصلہ لے لو کیا کرنا ہے. جو بزنس میں آتے ہیں آڈ سچویشن، یہ ہر ایک کی انفرادی زندگی میں آڈ سچویشن، تو دس ڈیولپس مینیجرل ایفیشنسی. اس سے ایفیشنسی بڑھتی ہے، قابلیت بڑھتی ہے مینیجر انتظام کرنا، چلانا. ہر ایک کو گھر چلانے میں بہت پرابلم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مینیجر. اگر وہ اس نے ٹیکل کیا، دس مینز ہی گاٹ ڈیولپ، مینیجرل ایفیشنسی گاٹ ڈیولپڈ ان ہم، تو مینیجرل ایفیشنسی میں بڑھ گئی. تو اس طریقے سے اگر ہم ڈسنٹرلائزیشن کریں گے تو اس سے کیا، امپلائیز میں مینیجرل ایفیشنسی بڑھتی ہے اور پھر وہ پروموٹ ہوتی ہے تو ہائر لیول، بہت اونچی لیول تک، اوئنگ ٹو دا ایکیورڈ مینیجرل، کیونکہ وہ تو حاصل کرتے ہیں اس سے. جب سچویشن آتی ہے تو ٹیکل کرتے ہیں، ایک ایفیشنسی بڑھتی ہے دن بدن. پانچواں، بیٹر کنٹرول. یہ دیکھو بیٹو، میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل شاید دے دی اس کوشچن میں یا اسی کوشچن میں. کیا پرنسپل یہ دیکھ سکتا ہے، تمام 450 بچے ہیں، 450 بچوں کی کاپیاں دیکھ سکتا ہو، تمام سبجیکٹ انہوں نے ان کی کاپیوں کا دستخط ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ بولیں گے نہیں. تو یہ تو پھر کلاس ٹیچرز پر ڈالتا ہے، اس کا مطلب ڈیسنٹرلائز پاور ہو گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو کلاس ٹیچرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، تو کنٹرول، اس کا مطلب ہے پرفارمنس جب چیک ہو گئی آن ڈیلی روٹین بیس، اس کا مطلب ہے کنٹرول رہے گا. ہر بچے کو پتا ہمیں تو آج دیکھیں گے کاپی ہمارے کلاس ٹیچرز، تو اس کا مطلب ادارہ چلتا ہے. اسی طریقے سے بیٹر کنٹرول کے لیے ہر لیول پر پرفارمنس کو چیک کرنا پڑے گا. جب ہم نے ڈسٹریبیوشن آف اتھارٹی کر لی، ڈیسنٹرلائزیشن ہم نے کیا، تو ہر لیول پر رزلٹ دیکھنے پڑیں گے، کیا نتائج ہیں ان کو دیکھنے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو بیٹر کنٹرول ہو جائے گا. اب ڈفرنس دیکھو، ڈیلیگیشن اینڈ ڈیسنٹرلائزیشن. یہ کیا ہے، اٹ از the process of entrusting responsibility and authority to subordinate یا subordinates. اس میں یہ عمل ہے، اس میں سونپی جاتی ہے ذمہ داری اور اختیار بھی، ذمہ داری بھی اور اختیار بھی، ٹو سبارڈنیٹ یا سبارڈنیٹس. ٹھیک، ایک ماتحت کو یا ایک سے زیادہ ماتحتوں کو. یہ کیا، ڈسپرسل. یہاں یہ نہیں انٹرسٹ سونپی جاتی ہیں، یہ تو یہ پھیلائی جاتی ہے. کون، اتھارٹی. ابھی تو ٹاپ لیول کو تھا، اب مڈل لیول کو بھی ہے، اب لوور لیول کو بھی ہے. یہ تو بالکل ان کو ہمیشہ، یہ تو وقت ہی ہے. جو ڈیلیگیشن ہوتی ہے اس میں تو وقت ہی ہوتا ہے عارضی طور پر. میں ابھی سمجھاؤں گا، آج آگے آئے گا عارضی کیا ہے، وہ پرماننٹلی کیا ہے.
دوسرا ہے ٹو ریڈیوس دا ورک لوڈ آف مینیجرز. اس سے صرف مقصد ہے ڈیلیگیشن کا، جو مینیجر ہے اس کو لوڈ زیادہ ہے، اس کا لوڈ بوجھ کم ہو جائے، ریڈیوس کر لو، اس کا لوڈ کم کر لو. یہاں ٹو پرووائڈ مور ایٹانومی ٹو سبارڈینیٹ ان پرفارمنگ دیئر ٹاسکس. یہاں جو ڈسینٹرلائزیشن میں جو ٹاسک جس کے پاس ہے اس کو اچھی طریقے سے انجام دینے کے لیے اس کے پاس اور اختیار دے دو. آپ بولیں گے آپ یہ کیا بولتے ہیں آپ؟ فار ایگزامپل سیلز مینیجر کو ہم نے بولا آپ نے 25,000 کمپیوٹرز بھیجنے ہیں. اگر ہم نے اس کو باندھ لیا کہ نہیں آپ نے بھیجنا ہے، ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا، نہیں دینا ہے فار ایگزامپل، تو اس کا مطلب ہے اس کو ایٹانومی نہیں ہے. یا اگر اس کو محدود ایٹانومی، محدود اختیار دیا جائے گا، فار ایگزامپل ہم کو آپ دے سکتے ہیں 1% ڈسکاؤنٹ، لیکن اس کو کوئی گاہک آ گیا تو اسے بولا آپ یہ 25,000 کمپیوٹر میں ان میں سے 20,000 لے لوں گا، لیکن آپ کو 2% ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا. اگر اس کو یہ اختیار نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کو مور اٹانومی دے دو. نہیں آپ 2% بھی دے سکتے ہیں. ڈیسنٹرلائز میں اٹانومی زیادہ دی جاتی ہے، اختیار زیادہ دیا جاتا ہے. تو تیسرا ہے دا پروسیس آف ڈیلیگیشن از فالوڈ ٹو شیئر ورک، ٹو شیئر جابس، جو ٹاسکس. تو یہاں جو ہے نا پروسیس آف ڈیلیگیشن کے عمل میں یہ فالو کی جاتی ہے، یہ اس لیے اپنایا جاتا ہے ٹو شیئر ٹاسکس، جو کام سارے ایک آدمی کے اس کو بانٹو تھوڑا. اس میں کیا ہوتا ہے اٹس آؤٹ کم پر، یہ کام کے لیے نہیں، یہ تو فیصلہ اوپر والا پالیسی ڈیسیژن ہے کمپنی کا. یہاں سمجھ لو ڈیلیگیشن میں پالیسی ڈیسیژن نہیں ہوتا ہے، یہاں صرف کام کی وقتی ضرورت کی تقاضا کی دیکھ کر کام کو بانٹ دیا جاتا ہے. تو یہاں یہ پالیسی ہے، کام ہو نہ ہو تو بس پالیسی ڈیسیژن ہے. یہ تو مطلب ہم نے تمام لیولوں میں ڈیلیگیشن یا ڈیسنٹرلائزیشن کرنا ہے. ہر لیول پر ہم نے مینیجرز کو اتھارٹی دیں، وہ ڈیسیژن خود لے لیں. یہ پالیسی ہے کمپنی کی، آرگنائزیشن کی. چوتھا اتھارٹی از گیون ٹیمپرلی ٹو کمپلیٹ اسائنڈ جاب. اتھارٹی عارضی طور دی جاتی ہے تاکہ کام پورا ہو. ابھی میں اوپر بولا، میں نے یہ سمجھاؤں گا ایک عارضی کیا ہے. دیکھو بیٹا اوپر اور بھی کسی کوشچن میں نے یہ ایگزامپل دی. 25,000 کمپیوٹر مارکیٹنگ مینیجر کو ذمہ داری ہے کہ آپ یہ ایک سال میں 2018 میں بیچ ڈالو. اور اس نے کیا کیا، اس نے ایک ڈپٹی سیلز مینیجر کو یہ کام کہ میں سارا کام نہیں کر، آپ یہ کام کو، مجھے اور بھی کام ہے. تو یہ کام ختم ہو جائے گا، اس ڈپٹی سیلز مینیجر کا کام ختم گو، یہ ٹیمپریری ہے. ٹھیک، اتھارٹی از گیون پر، یہاں تو پرماننٹ دی جاتی ہے. ٹھیک. پانچواں اٹ ہیز نیرو اسکوپ. اس کو اسکوپ دیکھو نیرو تانگ کتنا ہے، گہرا. لمیٹڈ ٹو اے سپیریئر اینڈ از امیجیٹ سبارڈ. ایک سپیریئر اور جو سبارڈینیٹ اس کا امیجیٹ ہوگا، ماتحت امیجیٹ، ایک یا زیادہ ان میں. فار ایگزامپل مارکیٹنگ مینیجر، ڈپٹی سیلز مینیجر، بس ان دو میں ڈیلیگیشن ہو گئی. 25,000 کمپیوٹر بیچ ڈالو. تو یہاں کیا ہے وائڈر اسکوپ. کیوں وائڈر کیوں ہے، اس کا گھیرا کیوں وائڈ ہے، کھلا کیوں ہے؟ کیونکہ تمام لیولوں پر آرگنائزیشن کا ٹاپ لیول پر الگ فیصلہ دیتے ہیں امپورٹنٹ میٹرز پر، اور پھر مڈل لیول ان کو الگ ہے، وہ اپنے اپنے جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ ڈیسیژن دے سکتے ہیں. پھر لوور لیول ہر ایک کو اپنا اپنا فیلڈ ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.